بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس عورت کو طلاق دے دو۔ خواب کے اندر گونجنے والی وہ باروب اور سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرا کر سیدھی روح میں اتر گئی۔ میرے سامنے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ ان کا سفید لباس دھند میں بھی چمک رہا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے رحم نہیں، ایک شدید تنبیہ تھی۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے ایمان کی دشمن ہے۔ انہوں نے انگلی سے میرے گھر کی طرف اشارہ کیا جہاں علینا سو رہی تھی۔ اس کے ظاہر پر مت جا، اس کا باطن کفر کے اندھیروں سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ میری آنکھ کھلی تو دل کسی ڈرے ہوئے پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ میں نے گھبرا کر اپنے برابر میں لیٹی علینا کو دیکھا۔ وہ معصومیت سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کی عبادت کے بعد ایک سکون اور نور تھا۔ تہجد کے لیے بہنے والے آنسوں کے نشان ابھی بھی اس کی گالوں پر خشک تھے۔ یہ چہرہ کسی دشمن کا ہو سکتا تھا؟ یہ چہرہ ایمان کا دشمن ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے یہ خواب مجھے مسلسل اپنے گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ہر بار وہی بزرگ، وہی الفاظ اور وہی خوف۔ علینا میری بیوی تھی۔ 6 ماہ پہلے ہی ہماری شادی ہوئی تھی اور ان 6 مہینوں میں اس نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ 5 وقت کی نماز، تہجد کی پابندی، میری اور میرے والدین کی ایسی خدمت کہ سگی اولاد بھی نہ کرے۔ محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو لوگ میت کو غسل دینے کے لیے صرف علینا کو بلاتے۔ اس کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا رکھی تھی، یا صفائی، کہ ہر کوئی اس کا معترف تھا۔ مجھے اس کی اس نیکی پر فخر تھا۔ وہ میرے لیے دنیا میں ہی جنت کا نمونہ تھی۔ اٹھ جائیں، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی مدھر آواز نے میرے خیالات کا تسلسل توڑا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور وضو کرنے چلے گئے۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے بھلا کیا راز چھپا ہو سکتا تھا؟ میں نے سر جھٹک کر ان وسوسوں کو دماغ سے نکال دیا۔ لیکن اس دن جو ہونے والا تھا، اس نے میرے تمام وہموں کو ایک ایسی خوفناک حقیقت میں بدل دینا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے کہ اسپتال سے فون آیا۔ امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ ہم دونوں ہسپتال بھاگے۔ امی دل کی مریضہ تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی جواب دے دیا تھا، لیکن ہم امید کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ جب ہم وارڈ میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ امی ہم سے بہت دور جا چکی تھیں۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بہنیں، رشتہ دار سبھی جمع ہو گئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ علینا نے ایک سمجھدار اور مضبوط عورت کی طرح سب کچھ سنبھالا۔ میری بہنوں کو دلاسا دیا، آنے والے لوگوں کا خیال رکھا۔ اس کے صبر اور حوصلے کو دیکھ کر میرا دل اس کی محبت اور احترام سے مزید بھر گیا۔ میں امی کو غسل دے دوں؟ اس نے مجھ سے اجازت مانگی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ ہاں، تم ہی دو گی، میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری بڑی بہن سمیرا نے اعتراض کیا۔ علینا، تم اکیلے کیسے کرو گی؟ میں اور چھوٹی ساتھ آ جاتے ہیں۔ علینا نے نرمی سے انکار کر دیا۔ نہیں باجی، مجھے عادت ہے، میں اکیلے ہی سکون سے کام کرتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ وہ ہمیشہ میت کو اکیلے ہی غسل دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ اس طرح اس کی توجہ نہیں بڑھتی اور وہ اپنا کام تسلی سے کرتی ہے۔ محلے کی عورتوں کو بھی اب اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن آج میری بہنوں کا دل نہیں مان رہا تھا۔ پر بھابھی، سمیرا اسے کرنے دو، میں نے مداخلت کی۔ جیسی یہ چاہتی ہے کرنے دو، امی کی آخری رسومات ہیں، کوئی بحث نہیں کرو۔ بہنیں خاموش ہو گئی۔ علینا امی کی میت کے پاس اس کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ تقریباً پونا گھنٹہ گزرا۔ اس دوران کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، لیکن مطمئن تھا۔ اس نے امی کے چہرے کے گرد کفن کس دیا تھا اور میت تدفین کے لیے تیار تھی۔ جنازہ اٹھا تو میرا دل بھی جیسے میری سینے سے نکل گیا۔ ہم قبرستان پہنچے۔ لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے امی کو قبر میں اتارا۔ لحد میں رکھنے کے بعد جب میں نے آخری بار ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کفن ہٹایا تو میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ کفن تھوڑا ڈھیلا ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے سے سرک گیا تھا، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ کسی بھیانک خواب سے زیادہ وحشتناک تھا۔ امی کے قدرے کھلے ہوئے منہ سے ایک کالے رنگ کا دھاگا باہر لٹک رہا تھا۔ وہ کوئی عام دھاگا نہیں تھا، وہ موٹا اور مضبوط لگ رہا تھا، جیسے جوتے سینے والا دھاگا ہو۔ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا دھاگا ہے؟ میرے ہاتھ خود بخود اس دھاگے کی طرف بڑھے۔ لوگوں کے شور اور رونے کی آوازیں پس منظر میں گم ہو گئی۔ میری ساری توجہ اس دھاگے پر تھی۔ خواب والے بزرگ کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اس کے ظاہر پر مت جاؤ،
میں نے کانپتے ہاتھوں سے جو ہی وہ دھاگا باہر نکالا میری جان نکلنے لگی، کیونکہ وہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اندر کسی چیز سے مضبوطی سے سلا ہوا ہے۔ ایک جھٹکا سا لگا اور امی کا سر ہلکا سا میری طرف گھوما۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی جو شاید میرے علاوہ کسی نے نہیں سنی۔ میری چیخ میرے ہی حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ قبر کے اندر ٹھنڈی مٹی کی مہک میں اچانک مجھے کسی انجانے خوف کی سراہٹ محسوس ہوئی۔ دھاگا، وہ دھاگا ابھی بھی میری انگلیوں میں تھا اور اس کا دوسرا سرا میری ماں کے منہ کے اندر کہیں گہرائی میں پیوست تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ قبر کے اوپر سے میرے بہنوئی نے جھانک کر پوچھا۔ اس کی آواز مجھے کسی دوسری دنیا سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ نہیں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے کفن دوبارہ امی کے چہرے پر ڈال دیا۔ میرا ذہن بیک وقت ہزاروں سوالات کی آماج کا بن چکا تھا۔ یہ دھاگا کس نے ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ کیا یہ کوئی رسم ہے جس سے میں واقف نہیں، یا پھر یہ وہی چیز ہے جس سے وہ بزرگ مجھے خبردار کر رہے تھے؟ مٹی ڈالو، کسی نے آواز لگائی۔ نہیں، رکو۔ میں ایک دم قبر سے باہر کود گیا۔ میری اس حرکت پر سب چونک گئے۔ میرے کپڑے مٹی سے اٹک گئے تھے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے عامر؟ میرے والد نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ ابو، امی کی تدفین ابھی نہیں ہوگی۔ میرے الفاظ پر قبرستان میں موجود تمام لوگ سکتے میں آ گئے۔ ایک ناقابل یقین خاموشی چھا گئی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ میرے چاچا نے غصے سے کہا۔ میت کی بے حرمتی کروا رہے ہو؟ چاچا، آپ نہیں سمجھیں گے۔ میت کو صحیح طریقے سے غسل نہیں دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے دوبارہ غسل دیا جائے۔ یہ الفاظ میرے منہ سے کیسے نکلے مجھے خود نہیں معلوم، لیکن اس لمحے مجھے یہی سب سے مناسب بہانہ لگا۔ لوگوں میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ علینا سے بہتر غسل کون دے سکتا ہے؟ بیچارے کا ماں کے صدمے سے دماغ ہل گیا ہے۔ میں نے کسی کی نہ سنی۔ میں نے اپنے بہنوئی کو اشارہ کیا اور کانپتی آواز میں کہا، فاروق بھائی، آپ ابھی گھر جائیں اور سمیرہ باجی اور چھوٹی کو لے کر یہاں آئیں فوراً۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میری حالت دیکھ کر چپ چاپ چلا گیا۔ میں نے قبرستان کے مولوی صاحب سے درخواست کی کہ وہ مجھے میت رکھنے کے لیے بغل والا چھوٹا کمرہ استعمال کرنے دے۔ میری شدید اصرار اور بگڑتی حالت دیکھ کر وہ مان گئے۔ ہم نے امی کی میت کو دوبارہ قبر سے نکالا اور اس کمرے میں لے گئے۔ میرے اس فیصلے پر میرے والد اور چاچا مجھ سے سخت ناراض تھے، لیکن میری آنکھوں میں موجود وحشت نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں میری دونوں بہنیں برقعے میں لپٹی روتی ہوئی قبرستان پہنچی۔ ان کے چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے۔ میں انہیں اور امی کی میت کو کمرے میں لے گیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ بھائی، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے امی کی تدفین کیوں رکھوائی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ سمیرہ باجی نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی جواب دینے کی بجائے لرزتے ہاتھوں سے امی کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ وہ کالا دھاگا ابھی بھی وہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹی بہن سعدیہ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ میں یہی جاننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ جب میں نے اسے کھینچنے کی کوشش کی تو یہ باہر نہیں آیا۔ ایسا لگا جیسے اندر کچھ سیاہ ہوا ہے۔ سمیرہ باجی نے ہمت کی۔ وہ ہمیشہ سے ہم سب سے زیادہ دلیر تھی۔ اس نے دھاگے کو غور سے دیکھا اور پھر میری طرف۔ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل بیان خوف تھا۔ بھائی، بھابھی نے غسل کے وقت کسی کو اندر آنے نہیں دیا تھا۔ کفن ہٹاؤ، میں نے خشک لہجے میں حکم دیا۔ نہیں بھائی، یہ گناہ ہے، سعدیہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو ہماری ماں کے ساتھ ہو چکا ہے، سمیرہ نے غصے سے کہا اور آگے بڑھ کر امی کے جسم سے کفن ہٹانا شروع کر دیا۔ میں نے اور سعدیہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ جیسے ہی کفن پوری طرح ہٹا، ہم تینوں کی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ وہ منظر قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہماری ماں کا سارا جسم گردن سے لے کر پیٹ تک جگہ جگہ سے بے دردی سے سیا ہوا تھا۔ وہ ٹانکے کسی ماہر سرجن کے نہیں تھے، بلکہ کسی کسائی کی طرح لگائے گئے تھے۔ کالے موٹے دھاگے سے جلد کو بے رحمی سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ ان میں سے ایک ٹانکا شاید ڈھیلا رہ گیا تھا اور اسی کا دھاگا منہ تک پہنچ گیا تھا۔ میری بہنیں زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اپنی ماں کے جسم پر لگے ان وحشیانہ ٹانکوں کو چھو کر بین کر رہی تھی۔ یہ کیا کیا اس چڑیل نے ہماری ماں کے ساتھ؟ سمیرہ نے دیوار میں سر مارتے ہوئے کہا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ محبت، اعتبار، عزت، علینا کے لیے میرے دل میں موجود ہر جذبہ اسے ایک لمحے میں نفرت اور وحشت میں بدل گیا۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا،
لیکن اتنی بھی نہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ ہوئی اس درندگی کو نظر انداز کر دوں۔ میں نے جیب سے فون نکالا، میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ کسے فون کر رہے ہیں بھائی؟ سعدیہ نے پوچھا۔ پولیس کو، میں نے کہا، اور 15 پر کال ملا دی۔ اس ایک لمحے میں نے اپنی 6 ماہ کی محبت بھری شادی شدہ زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ لیکن میری ماں کے جسم پر لگے وہ ٹانکے اس بات کا ثبوت تھے کہ میں جس عورت کو جنت سمجھ رہا تھا وہ دراصل جہنم کا دروازہ تھی۔ پولیس کی گاڑی کا سائرن جب قبرستان کے سکوت کو چیرتا ہوا قریب آیا تو باہر کھڑے رشتہ داروں اور محلے والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک تدفین کے معاملے میں پولیس کا کیا کام۔ میرے والد اور چاچا شرمندگی اور غصے سے لال بھورے ہو رہے تھے۔ 2 پولیس والے کمرے میں داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ ایک میت، اس کے جسم پر لگے بے رحم ٹانکے اور 3 بہن بھائی جو صدمے کی حالت میں اس کے گرد بیٹھے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسپکٹر نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں سارا ماجرا بیان کر دیا۔ خواب والی بات میں نے چھپا لی کیونکہ کوئی بھی اس پر یقین نہ کرتا۔ میں نے صرف دھاگے کی نظر آنے اور پھر کفن ہٹا کر ٹانکے دیکھنے کی بات بتائی۔ انسپکٹر نے لاش کا معائنہ کیا اور فوراً اپنے اعلیٰ افسران کو مطلع کیا۔ جلد ہی قبرستان نے کرائم سین میں تبدیل ہو گیا۔ یہ غسل کس نے دیا تھا؟ انسپکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ میری بیوی علینا نے، میں نے نفرت سے جواب دیا۔ اسے گرفتار کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جس عورت کو میں نے کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا، اب میں خود پولیس کے ہاتھوں اسے گرفتار کروا رہا تھا۔ لیکن میری ماں کا مسخ شدہ جسم مجھے کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ پولیس کی ایک ٹیم میرے ساتھ گھر روانہ ہوئی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو علینا کو جائے نماز پر بیٹھے دعا مانگتے ہوئے پایا۔ وہ پولیس والوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خاص گھبراہٹ نہیں تھی۔ علینا، تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، انسپکٹر نے کہا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی گلہ تھا نہ کوئی التجا۔ اس کی آنکھیں بالکل اسپاٹ تھیں، جیسے وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس کی یہی خاموشی سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے پوچھا تک نہیں۔ جب لیڈی کانسٹیبل اسے لے جانے لگی تو میں نے اپنے اندر جمع شدہ ساری نفرت اور غصے کو زبان دے دی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرے الفاظ پر اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی ہلکی، تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری اور پھر غائب ہو گئی۔ اس نے ایک لفظ بھی کہے بغیر اپنا سر جھکایا اور پولیس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اس کا یہ رد عمل میرے لیے کسی تمانچے سے کم نہیں تھا۔ وہ روئی نہیں، چیخی نہیں، اس نے مجھ سے ایک موقع تک نہیں مانگا۔ ایسا لگا جیسے اسے اس طلاق کی پہلے سے توقع تھی، یا شاید اسے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تھانے میں ہم سب موجود تھے۔ میری ماں کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا گیا تھا۔ میرے والد اور رشتہ دار مجھ سے سخت خفا تھے کہ میں نے خاندان کی عزت بیچ چوراہے پر نیلام کر دی، لیکن میری بہنیں میرے ساتھ تھیں۔ انسپکٹر نے علینا سے تفتیش شروع کی۔ وہ دوسرے کمرے میں تھی، لیکن اس کی آواز ہم تک نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد انسپکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور غصے کے تاثرات تھے۔ وہ کچھ نہیں بتا رہی۔ اس نے کہا، بس ایک ہی بات کہتی ہے کہ جو کیا ٹھیک کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اعتراف کر لیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ایک طرح سے ہاں، انسپکٹر نے سر ہلایا۔ وہ جرم سے انکار نہیں کر رہی، لیکن وجہ بھی نہیں بتا رہی۔ اس کا رویہ بہت عجیب ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی بات کا کوئی خوف ہی نہیں۔ وہ اس رات ہم گھر لوٹے تو ایسا لگا جیسے وہ ہمارا گھر نہیں، کوئی ویران حویلی ہے۔ جس عورت کی موجودگی سے یہ گھر جنت لگتا تھا، آج اس کی یاد بھی جہنم کی آگ کی طرح دہک آ رہی تھی۔ مجھے وہ بزرگ بار بار یاد آ رہے تھے۔ ان کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ میں علینا کے کمرے میں گیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھی تھی۔ اس کی کتابیں، اس کے کپڑے، اس کی جائے نماز، ہر چیز سے نیکی اور پارسائی کی خوشبو آتی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے 6 ماہ تک ایک ایسی ناگن کو اپنے آستین میں پالا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ اچانک میری نظر بیڈ کے نیچے رکھے اس کے ٹرنک پر پڑی۔ یہ وہ جہیز ملائی تھی۔ میں نے کبھی اسے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے باہر گھسیٹا۔ اس پر ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے الماری سے ہتھوڑی نکالی اور ایک ہی وار میں تالا توڑ دیا۔ ٹرنک کا ڈھکن اٹھا تو اندر کپڑے نہیں، وحشت کا سامان تھا۔ سرجری کے آلات، جعلی شناختی کارڈ اور ایک پرانی سی ڈائری۔ میرا دل کی سن ہونے کے خوف سے بیٹھ گیا۔
میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھائی۔ اس کا پہلا صفحہ کھولتے ہی میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ صفحے پر جلی حروف میں لکھا تھا مردوں کا حصہ۔ اس کے نیچے تاریخوں کے ساتھ عورتوں کے ناموں کی ایک فہرست تھی۔ پہلا نام تقریباً 1 سال پرانا تھا اور آخری نام میری ماں کا تھا۔ ہر نام کے آگے شہر کا نام لکھا تھا اور اس کے آخر میں ایک مختصر سا نوٹ درج تھا۔ سامان وصول پایا، میرا خون رگوں میں خشک ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ کیسا سامان؟ اور یہ باقی عورتیں کون تھیں؟ کیا علینا نے ان سب کے ساتھ بھی؟ میں آگے سوچنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میری ماں اس فہرست میں آخری شکار تھیں۔ یہ کوئی ایک قتل یا ایک بے حرمتی کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک تسلسل تھا، ایک منظم سلسلہ جو نہ جانے کب سے چل رہا تھا۔ میرا ذہن غداری اور فریب کے اس احساس سے پھٹنے لگا۔ وہ عورت جسے میں فرشتہ سمجھتا تھا، وہ دراصل موت کی سوداگر تھی۔ اس کی راتوں کی عبادتیں، اس کی خدمت گزاری، اس کی ہر نیکی ایک بھیانک ڈرامہ تھی جس کا مقصد صرف شکار کو پھانسنا تھا۔ میں نے فوراً ڈائری اور باقی سامان ایک تھیلے میں ڈالا۔ مجھے یہ ثبوت فوراً انسپکٹر عظمت کو دکھانے تھے۔ یہ معاملہ میری ذات سے نکل کر اب نہ جانے کتنی معصوم جانوں کا حساب بن چکا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور جیسے ہی گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا، باہر گلی میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً لائٹ بند کی اور کھڑکی کے پردے سے جھانکا۔ گلی میں نیم اندھیرا تھا، لیکن مجھے ایک سایہ ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ کوئی عام راہگیر نہیں تھا، اس کی چال میں ایک عجیب سی پھرتی اور احتیاط تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ڈائری میرے پاس ہے؟ کیا وہ اسے واپس لینے آئے ہیں؟ میں نے دروازہ کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا اور پچھلے دروازے سے نکلنے کا سوچا۔ تھیلا میری بغل میں دبا ہوا تھا۔ دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا تھا۔ کچن کا دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا جو نسبتاً زیادہ تاریک اور سنسان تھی۔ میں نے آہستہ سے کنڈی کھولی۔ دروازے کے کھلنے کی ہلکی سی چرچراہٹ اس خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح لگی۔ میں نے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ لمبا تڑنگا اور مکمل طور پر سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ بھی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں چیختا یا بھاگتا، اس نے جیب سے ایک چاقو نکالا جو رات کی روشنی میں چمکا۔ وہ چیز ہمیں دی تو عامر میاں۔ اس کی آواز گھٹی گھٹی اور سرد تھی۔ خام خواہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ اسے میرا نام معلوم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈائری میرے پاس ہے۔ یہ علینا کے لوگ تھے۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے پوری قوت سے تھیلا اس کے منہ پر دے مارا اور مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا۔ میں جانتا تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھاگنا ہی واحد راستہ تھا۔ میں اندھی گلیوں میں دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ میرے پھیپھڑے جواب دے رہے تھے، لیکن موت کا خوف مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ دور جا کر میں نے مڑ کر دیکھا اور وہ میرے پیچھے نہیں تھا۔ شاید وہ ٹرنک کے باقی سامان میں الجھ گیا تھا یا مجھے اندھیرے میں کھو بیٹھا تھا۔ میں نے ایک دیوار کا سہارا لیا اور ہانپنے لگا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی ڈائری اب کوئی ثبوت نہیں بلکہ میری موت کا پروانہ لگ رہی تھی۔ میں اب صرف ایک مقتولہ کا بیٹا نہیں تھا، میں ایک ایسے خطرناک گروہ کا نشانہ بن چکا تھا جس کی جڑیں میری سوچ سے کہیں زیادہ گہری تھیں۔ اور رات کے پچھلے پہر میں جب کھانے پہنچا تو میری حالت دیکھنے والی تھی۔ کپڑے پھٹے ہوئے، سانس اکھڑی ہوئی اور چہرے پر وحشت آ رہی تھی۔ انسپکٹر عظمت مجھے دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ عامر صاحب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری اس کی میز پر رکھ دی۔ انسپکٹر صاحب، یہ صرف میری ماں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک پورا گروہ ہے۔ میں نے اسے ڈائری میں لکھی تفصیلات اور رات کو ہوئے حملے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انسپکٹر نے ڈائری کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے عملے کو فہرست میں موجود ناموں اور پتوں کی تصدیق کرنے کا حکم دیا۔ اگلی صبح تک پولیس نے ابتدائی تفتیش مکمل کر لی تھی۔ ڈائری میں لکھے تمام نام اصلی تھے۔ وہ سب عورتیں تھیں جو پچھلے 1 سال میں پنجاب کے مختلف چھوٹے شہروں کو اور قصبوں میں فوت ہوئی تھیں۔ ہر موت طبعی قرار دی گئی تھی اور ہر معاملے میں ایک چیز مشترک تھی۔ ایک نہایت نیک اور پارسا عورت نے آخری وقت میں آ کر میت کو غسل دینے کی ذمہ داری سنبھالی تھی اور پھر کچھ دن بعد خاموشی سے اس علاقے سے غائب ہو گئی تھی۔ ہر جگہ اس کا حلیہ اور کردار وہی تھا جو علینا کا تھا، لیکن نام مختلف تھے۔ یہ تو ایک منظم نیٹ ورک ہے۔ انسپکٹر عظمت نے سر پکڑ لیا۔ یہ عورتیں کرتی کیا تھیں ان لاشوں کے ساتھ؟ مقصد کیا تھا؟ اسی دوران میری ماں کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ نے معاملے کو مزید الجھا دیا۔
موت کی وجہ دل کا دورہ ہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت کے بعد جسم کے ساتھ بڑے پیمانے پر جراحی کی گئی ہے۔ اندرونی اعضاء میں غیر معمولی رد و بدل اور ٹیشوز کی غیر موجودگی پائی گئی ہے، جس کی نوعیت فوری طور پر سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ رپورٹ کسی نتیجے پر پہنچنے کی بجائے مزید سوالات کھڑے کر رہی تھی۔ ٹیشوز کی غیر موجودگی، اس کا کیا مطلب تھا؟ ابھی ہم اسے الجھن میں تھے کہ تھانے میں ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے سوٹ بوٹ پہنے مہنگا چشمہ لگائے ایک شخص برآمد ہوا۔ وہ سیدھے انسپکٹر کے دفتر میں داخل ہوا۔ میں بیرسٹر شہزاد ہوں، میں علینا عامر کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد اور رونق تھی۔ ہم سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ علینا، جس کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس کے لیے شہر کا سب سے مہنگا وکیل کہاں سے آ گیا؟ میری موکلہ کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ ان کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے ایک بیٹے کے الزامات کے جو اپنی ماں کی موت کے صدمے میں ہے۔ میں ان کی ضمانت کے لیے درخواست دے رہا ہوں۔ ثبوت یہ ڈائری ہے۔ انسپکٹر نے ڈائری آگے بڑھائی۔ بیرسٹر شہزاد نے ڈائری کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی ردی کا ٹکڑا ہو، ایک گمنام ڈائری جس پر نہ کوئی نام ہے نہ کوئی دستخط۔ یہ عدالت میں 1 منٹ بھی نہیں ٹک سکے گی۔ اس وکیل کی آمد نے یہ واضح کر دیا تھا کہ علینا اکیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی بہت طاقتور اور دولت مند گروہ تھا جو اسے بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، تم ایک قاتل کو بچا رہے ہو؟ بیرسٹر شہزاد میری طرف مڑا اور مسکرا کر بولا، جناب عامر، قاتل وہ ہوتا ہے جو جان لیتا ہے۔ آپ کی بیوی تو مردوں کو غسل دیتی ہے، زندوں کو نہیں۔ آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں اور اس کی قیمت آپ کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ اس کی کھلی دھمکی میرے سینے میں تیر کی طرح لگی۔ میں سمجھ گیا کہ میری جنگ صرف ایک عورت سے نہیں بلکہ ایک ایسی اندیکھی طاقت سے ہے جس کے ہاتھ قانون سے بھی لمبے تھے۔ فرسٹریشن اور بے بسی کے عالم میں نے خود کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس ڈائری میں لکھے ایک نام رضیہ بی بی جو میرے شہر کے قریب ایک قصبے کی تھی کہ گھر والوں سے خود ملنے کا فیصلہ کیا۔ شاید وہ مجھے کچھ بتا سکے جو پولیس نہیں جانتی۔ میں تھانے سے نکلا اور سنجانے سفر پر روانہ ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ میں خود کو ایک اور خوفناک جال میں پھنسانے جا رہا تھا۔ قصبے کا ماحول خاموش اور اداس تھا۔ رضیہ بی بی کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ایک چھوٹا سا پرانا مکان جس پر ابھی تک موت کی افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ دروازہ کو ادھیڑ عمر شخص نے کھولا جس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ وہ رضیہ بی بی کا بیٹا تھا۔ میرا تعارف کروانے اور اپنی ماں کے ساتھ پیش آئے واقعات کا ذکر کرنے پر وہ پہلے تو مجھ پر شک کرنے لگا، لیکن جب میں نے ڈائری میں اس کی ماں کا نام دکھایا اور سامان وصول پائے کی تحریر پڑھائی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک عورت آئی تھی، اس نے لرزتی آواز میں بتایا، بالکل ویسا ہی حلیہ جیسا آپ بتا رہے ہیں، خود کو بے سہارا اور مسافر کہتی تھی۔ میری ماں نے اسے ترس کھا کر گھر میں پناہ دی۔ وہ اتنی خدمت کرتی تھی کہ ہم سب اس کے گرویدہ ہو گئے۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو اسی نے سب کچھ سنبھالا، ہمیں تو جیسے کچھ کرنے ہی نہیں دیا۔ اس نے بھی اکیلے میں ہی غسل دیا تھا۔ کہتی تھی کہ پردے کا معاملہ ہے۔ اس کی کہانی حرف بحرف میری کہانی جیسی تھی، ایک ہی طریقہ واردات، ایک ہی کردار۔ کیا تمہیں کسی چیز پر شک ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر جو بتایا اس نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ شک تو نہیں ہوا، لیکن ایک بات عجیب تھی۔ تدفین کے 2 دن بعد جب ہم قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے تو قبر کی مٹی ایک طرف سے تھوڑی دھنستی ہوئی تھی اور ایک جگہ پر تازہ کھدائی کے نشان تھے۔ ہم نے سوچا شاید کوئی جانور ہوگا، اس لیے مٹی برابر کر دی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ کیا یہ لوگ تدفین کے بعد بھی لاشوں کو نہیں بخشتے؟ کیا وہ قبروں کو کھود کر؟ میں آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس گروہ کی وحشت میری ہر سوچ سے بالاتر تھی۔ میں اس خاندان سے تعزیت کر کے واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ گلی کے کونے پر کھڑی ایک کالی گاڑی میں بیٹھا شخص مسلسل مجھے گھور رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی وہ گاڑی بھی میری پیچھے لگ گئی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہی لوگ تھے، وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، وہ بھی تیز ہو گئے۔ قصبے کی تنگ گلیوں سے نکل کر ہم ہائی وے پر آ گئے۔ اب یہ ایک باقاعدہ تعاقب تھا۔ وہ میری گاڑی کو سڑک سے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے گاڑی کو دیوانہ وار بھگایا۔ ایک خطرناک موڑ پر میں نے اچانک گاڑی کچے راستے پر اتار دی اور دھول کی بادل میں غائب ہو گئی۔ وہ سیدھا نکل گئے اور میں نے موقع پا کر گاڑی واپس شہر کی طرف موڑ دی۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ موت میرے بہت قریب سے گزر کر گئی تھی۔ یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے میں شہر کی حدود میں داخل ہوا، انسپکٹر عظمت کی کال آئی۔
اس کی آواز میں شدید پریشانی تھی۔ عامر صاحب، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ بیرسٹر شہزاد نے علینا کی ضمانت کے لیے ایک ایسی چیز پیش کی ہے جس نے سارا کیس الٹ دیا ہے۔ اس نے ثبوت پیش کیے ہیں کہ ڈائری میں لکھے پہلے 2 ناموں کی تاریخ پر علینا لاہور میں ایک رفاہی ادارے میں کام کر رہی تھی اور وہاں اس کی حاضری کے پکے ثبوت موجود ہیں۔ درجنوں گواہ ہیں جو اسے پہچانتے ہیں۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود حیران ہوں۔ یا تو یہ ڈائری جھوٹی ہے یا پھر انسپکٹر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، یا پھر یہ کام کرنے والی صرف ایک عورت نہیں ہے۔ یہ خیال کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح میرے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ اگر علینا ان تاریخوں پر لاہور میں تھی تو ان دوسرے شہروں میں لاشوں کو غسل دینے والی عورت کون تھی، جس کا حلیہ، جس کی باتیں، جس کا طریقہ واردات بالکل علینا جیسا تھا؟ میں نے فون پر اپنی بیوی کی تصویر نکالی۔ وہی معصوم چہرہ، وہی نیک صورت۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس جیسی اور بھی عورتیں ہوں؟ ایک ہی چہرے والے بھوت جو موت کے بعد اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ میں صرف ایک مجرم سے نہیں لڑ رہا تھا، میں ایک ایسی فوج سے لڑ رہا تھا جس کا ہر سپاہی ایک ہی چہرہ رکھتا تھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے گاڑی سڑک کنارے روکی۔ اسی وقت میرا فون دوبارہ بجا۔ ایک انجانا نمبر تھا۔ میں نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے ایک مشینی غیر انسانی آواز ابھری، جیسے کسی نے اپنی آواز بدل رکھی ہو۔ بہت شوق ہے نا تمہیں قبریں کھودنے کا، عامر؟ آواز میں زہر بھری ٹھنڈک تھی۔ اب باز آ جاؤ، ورنہ اگلی لاش جسے غسل دیا جائے گا وہ تمہاری کسی بہن کی ہوگی۔ فون کٹ گیا۔ دھمکی اتنی واضح اور اتنی قریب تھی کہ ایک لمحے کے لیے میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ دھمکی کا زہر میرے پورے وجود میں پھیل چکا تھا۔ میری بہنیں، وہ اب اس اندیکھی جنگ کا اگلا ممکنہ نشانہ تھی۔ اس گروہ نے مجھے میری سب سے کمزور جگہ سے پکڑ لیا تھا۔ اس رات میں ایک پل بھی سو نہ سکا۔ میرا ذہن خوفناک امکانات کی آماج کا بن گیا تھا۔ میں کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتا، کبھی کھڑکی سے باہر تاریکی میں جھانکتا، جیسے کوئی سایہ میری طاق میں ہو۔ میں نے اپنی بہن کی تصویر دیکھی جو میز پر رکھی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ میرے لیے اتنی قیمتی تھی کہ میں اس پر پوری دنیا کی دولت قربان کر سکتا تھا۔ انصاف تو پھر بہت چھوٹی چیز تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انسپکٹر عظمت کو فون کیا۔ انسپکٹر صاحب، میں یہ سب چھوڑ رہا ہوں۔ میری آواز میرے اپنے کانوں میں اجنبی لگ رہی تھی۔ میں مزید آگے نہیں جا سکتا۔ مجھے میری بہنیں عزیز ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ انسپکٹر عظمت کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کی بھاری آواز ابھری۔ عامر صاحب، میں آپ کے خوف کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر آج آپ پیچھے ہٹ گئے تو یہ درندے جیت جائیں گے۔ وہ آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ گواہ کو کوئی زندہ نہیں چھوڑتا۔ آپ کی جنگ اب صرف آپ کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کی بہنوں پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ ان کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی طاقت اور یقین تھا کہ میرے اندر کوئی ٹوٹی ہمت پھر سے جڑنے لگی۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ دوسری طرف انسپکٹر عظمت خود بھی شدید دباؤ میں تھا۔ کیس ایک بند گلی میں داخل ہو چکا تھا۔ علینا خاموش تھی اور اس کے پیچھے موجود طاقتور وکیل قانون کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس رات وہ دیر تک بیٹھا کیس کی فائل پڑھتا رہا۔ اس کی نظر بار بار پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر جا کر ٹھہر جاتی۔ اندرونی ٹیشوز کی غیر معمولی غیر موجودگی یہ فکرہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام ڈاکٹر کی زبان نہیں تھی۔ اس میں کچھ چھپایا جا رہا تھا یا لکھنے والا خود الجھن کا شکار تھا۔ اچانک اسے اپنے پرانے دوست ڈاکٹر ریاض کا خیال آیا جو لاہور میں مقیم ملک کے سب سے بڑے فورینزک پیتھولوجسٹ تھے۔ ڈاکٹر ریاض ایسے پیچیدہ کیسز کو سلجھانے میں شہرت رکھتے تھے جنہیں باقی سب لاعلاج سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ انسپکٹر نے فوراً فون اٹھایا۔ ریاض صاحب، معذرت، اس وقت تنگ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا۔ عظمت صاحب، خیریت تو ہے؟ اتنی رات کو؟ انسپکٹر نے اسے مختصراً سارا کیس بتایا۔ ایک نیک عورت جو میت کو غسل دیتی ہے اور پھر لاش کے اندر سے ٹانکے برآمد ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض کی دلچسپی بڑھ گئی۔ مجھے فوری طور پر اس لاش کی تصاویر اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھیجو، ہر زاویے سے لی گئی تصویر، خاص طور پر ان ٹانکوں کی۔ اگلے دن تک تمام مواد ڈاکٹر ریاض تک پہنچ چکا تھا۔ ہم سب بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 دن گزر گئے اور پھر ایک رات جب انسپکٹر کے دفتر میں بیٹھا تھا، اس کا فون بجا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ریاض تھے۔ عظمت، تم نے یہ کیا بھیجا مجھے؟ ڈاکٹر ریاض کی آواز میں اس دن شدید غصہ اور بے چینی تھی۔ کیوں ریاض صاحب، خیریت؟
کوئی سراغ ملا؟ سراغ؟ عظمت، تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی کالا جادو، کوئی توہم پرستی یا بے حرمتی کا کیس نہیں ہے۔ یہ صاف صاف انتہائی برحمی سے کی گئی پوسٹ مارٹم آرگن ہارویسٹنگ ہے۔ یہ انسانی اعضاء کی چوری ہے۔ کمرے میں جیسے ایک دھماکہ ہوا، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اعضاء کی چوری؟ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسپیکٹر نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو۔ ڈاکٹر ریاض نے تفصیل بتانا شروع کی۔ یہ ٹانکے بالکل اسی جگہ پر ہیں جہاں انسانی گردے ہوتے ہیں۔ تمہاری رپورٹ کہتی ہے ٹیشوز کی غیر موجودگی۔ ارے بھائی، وہ ٹیشوز نہیں، پوری کا پورا گردہ غائب ہے۔ شاید دونوں ہی نکال لیے گئے ہیں۔ گردے وہ واحد عضو ہیں جنہیں موت کے کچھ گھنٹوں بعد بھی کامیابی سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ کام کسی ماہر سرجن کا نہیں، لیکن کرنے والے کو انسانی اناٹومی کا پورا علم ہے۔ یہ کسی کسائی کا کام ہے، لیکن ایک بڑے لکھے کسائی کا۔ یہ ایک بین الاقوامی گروہ ہے جو موت کے فوراً بعد لاشوں سے گردے نکال کر بلیک مارکیٹ میں لاکھوں ڈالرز میں بیچتا ہے۔ ہر لفظ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ سامان وصول پایا۔ وہ سامان انسانی اعضاء تھے۔ وہ نیک پارسا عورتیں دراصل کفن کی آڑ میں لاشوں کو نوچنے والی گدھ تھیں۔ اسے ایک فون کال نے کیس کا رخ بدل دیا۔ اب ہمارے پاس ایک مقصد تھا، ایک ٹھوس وجہ تھی۔ انسپیکٹر عظمت نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں افسوس نہیں آگ تھی۔ اب وہ منہ کھولے گی۔ ہم تفتیشی کمرے کے باہر کھڑے تھے، یک طرفہ شیشے کے پار علینا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی اسی طرح پرسکون بیٹھی تھی۔ انسپیکٹر عظمت اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں فائل نہیں بلکہ مختلف لاشوں کی تصاویر تھیں۔ اس نے تصاویر میز پر علینا کے سامنے بکھیر دی۔ یہ رضیہ بی بی ہے، سیال کوٹ سے۔ یہ آمنہ خاتون، گجرات سے۔ ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، علینا۔ ان سب کے جسم سے بالکل ایک ہی جیسے ٹانکے تھے۔ علینا خاموش رہی۔ جانتی ہو امریکہ میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ 2 لاکھ ڈالر۔ تمہارا سامان بہت قیمتی ہے، علینا۔ علینا نے پہلی بار چونک کر انسپیکٹر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا راز اب راز نہیں رہا۔ انسپیکٹر نے آخری وار کیا۔ ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے۔ تم غسل نہیں دیتی تھی، تم لاشوں کا سودا کرتی تھی۔ علینا چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی نظریں میز پر پڑی تصاویر پر جمی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر یک طرفہ شیشے کی طرف ڈالی، ٹھیک اس جگہ جہاں میں کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی، زہریلی اور ٹھنڈی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو آخر کار تم لوگوں کی عقل کام کر ہی گئی، اس نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا۔ ہاں، میں یہی کرتی ہوں۔ اس کا اعتراف کسی گولی کی طرح میرے وجود کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ شیشے کے اس پار کھڑی وہ عورت میری بیوی نہیں تھی، وہ ایک عفریت تھی۔ اس کے اعتراف کے بعد تفتیشی کمرے میں جو خاموشی چھائی وہ باہر کے شور سے زیادہ بھیانک تھی۔ علینا ایسے بیٹھی تھی جیسے اس نے کوئی معمولی چوری کا اعتراف کیا ہو، نہ کہ انسانیت کو شرما دینے والا جرم کا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جگہ ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے وہ اس سارے عمل سے لطف اندوز ہوتی ہو۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ انسپیکٹر نے اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ وہ ہنسی۔ اس کی ہنسی کسی کیل کی طرح میرے کانوں میں چبھی۔ اس دنیا میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے انسپیکٹر، کوئی اپنا ایمان، کوئی اپنا جسم، کوئی اپنا خواب۔ میں نے بس ان چیزوں کو بیچا جن کی ان کے مالکوں کو اب ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جو کہانی سنانی شروع کی وہ اس کی شخصیت کی طرح ہی سرد اور بے رحم تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ گروہ کس طرح کارپوریٹ کمپنی کی طرح کام کرتا ہے۔ ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے۔ ہمیں مہینوں تک سکھایا جاتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا طریقہ، تہجد میں رو رو کر دعا مانگنا، لوگوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے ان کے دکھ میں شریک ہونے کا فن، اور ان سب سے اہم انسانی جسم کی اناٹومی۔ ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ کم سے کم وقت میں اور کم سے کم خون بہائے گردے کیسے نکالنے ہیں۔ اس نے ایک پرانے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے یاد ہے، گجراوالا میں ایک خاندان تھا، ان کی اکلوتی بیٹی مر گئی تھی۔ میں وہاں 1 ہفتہ رہی۔ میں اس کی ماں کے ساتھ مل کر روتی تھی، اس کے باپ کو دلاسا دیتی تھی۔ وہ مجھے فرشتہ سمجھتے تھے۔ جس دن میں نے ان کی بیٹی کو غسل دیا، اس کی ماں نے میرے ہاتھ چوم کر کہا تھا کہ تم خدا کی طرف سے آئے ہو۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ اس کی بیٹی کے سامان کی قیمت پہلے ہی لگ چکی ہے۔ یہ سن کر میرے خون میں ابال آ گیا۔ میں نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں چیخا۔ اس نے میری آواز سنی اور مسکرائی، جیسے اسے میرے سوال کا ہی انتظار تھا۔ تم تو صرف ایک زینہ تھے، عامر،
ایک سیڑھی جس پر چڑھ کر مجھے اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ تمہاری ماں ہمارے لیے ایک بہترین ٹارگٹ تھی، دل کی مریضہ، کسی بھی وقت مر سکتی تھی۔ مجھے بس گھر کے اندر داخل ہونا تھا، اور اس کے لیے تم سے بہتر اور بھولا شکار کون ہو سکتا تھا؟ اس نے میری ہر یاد، ہر احساس کو کچل کر رکھ دیا۔ یاد ہے وہ رات جب تمہیں تیز بخار تھا اور میں ساری رات تمہارے سر پر پٹیاں رکھتی رہی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے لرزتے ہوئے سر ہلایا۔ اس رات میں تمہاری خدمت نہیں کر رہی تھی، میں تمہاری ماں کے کمرے میں رکھی اس کی میڈیکل فائل پڑھ رہی تھی تاکہ مجھے اس کی حالت کا درست اندازہ ہو سکے۔ اور وہ طلاق کے کاغذات؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ او وہ، اس نے لاپرواہی سے کہا، جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا اسی رات جب تم سو رہے تھے میں نے کچھ اور کاغذات کے ساتھ طلاق کے پیپرز پر بھی تمہارے انگوٹھے لگوا لیے تھے۔ ہمارا رشتہ میری نظر میں کبھی تھا ہی نہیں، یہ صرف ایک کانٹریکٹ تھا جس کی مدت تمہاری ماں کی موت تک تھی۔ اس کا ہر لفظ میرے وجود پر تیزاب بن کر گر رہا تھا۔ میری محبت، میری شادی، میری خدمت، سب ایک جھوٹ، ایک منصوبہ تھا۔ گروہ کا سرغنہ کون ہے؟ انسپیکٹر نے سختی سے پوچھا۔ اس بار وہ خاموش ہو گئی۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں انسپیکٹر، میں نے تمہیں نچلے درجے کے کچھ پتے دے دیے ہیں، اپنا کام چلاؤ۔ سر تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے، اور تم بھی عامر، اس نے سیدھا میری طرف شیشے کے پار دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی مارے جاؤ گے۔ وہ کرسی سے کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر تھکن یا خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ جس نے تمہیں فون پر دھمکی دی تھی وہ جاوید ہے، وہ گروہ کا سب سے خطرناک آدمی ہے۔ وہ صرف مارتا نہیں، تڑپاتا ہے، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری بڑی بہن اپنے بچوں کو اسکول سے ٹھیک 2 بجے لینے جاتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری چھوٹی بہن کو اپنے گھر کے پاس والے پارک میں چہل قدمی کرنے کی عادت ہے۔ ہم صرف لاشوں پر ہی نظر نہیں رکھتے عامر، ہم زندوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی آخری چال چل دی تھی۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں اسے قید کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بنائے ہوئے خوف سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ تفتیشی کمرے کی ٹھنڈک میرے خون میں اتر گئی تھی۔ میں نے ایک عورت کو نہیں، ایک ایسی تنظیم کو بے نقاب کر دیا تھا جس کے ہاتھ میری گردن تک پہنچ چکے تھے۔ علینا کے انکشافات کے بعد پولیس ایک ایسی اندھی سرنگ میں داخل ہو چکی تھی جس کے ہر موڑ پر ایک نیا عفریت منتظر تھا۔ ملک گیر کریک ڈاؤن شروع تو ہو گیا، لیکن اس گروہ کی جڑیں ایک کینسر کی طرح پورے نظام میں پھیل چکی تھیں۔ اسپتالوں، ایمبولینس سروسز اور یہاں تک کہ کچھ نچلے درجے کے سرکاری اہلکاروں تک ان کے رابطے تھے۔ ہر گرفتاری ایک نئی سازش کا دروازہ کھولتی تھی، لیکن میرے لیے سب سے بڑا خطرہ جاوید سایہ کی شکل میں آزاد گھوم رہا تھا۔ میری بہنوں کے گھروں پر پولیس کا پہرا تھا، مگر یہ تحفظ ایک شیشے کی دیوار کی طرح تھا جس کی دوسری طرف ایک خونخوار درندہ موقع کا منتظر تھا۔ میرا ہر لمحہ ایک انجانے خوف میں گزرتا۔ راتوں کو ڈراؤنے خواب مجھے سونے نہیں دیتے، اور دن میں ہر آہٹ پر دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ ایک شام میری بڑی بہن سمیرا اپنے بچوں کو اسکول سے لے کر گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکار بھی تھا۔ جیسے اس نے گاڑی پورچ میں روکی اور بچے باہر نکلے، گلی کے کونے سے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نمودار ہوئی جس پر 2 لوگ سوار تھے۔ موٹر سائیکل سیدھی سمیرا کی طرف آئی اور پیچھے بیٹھے شخص نے اس کے گلے سے سونے کی زنجیر جھپٹنے کی کوشش کی۔ سمیرا نے مزاحمت کی تو اس نے ایک چاقو نکال لیا۔ پولیس اہلکار نے فوراً اپنی پستول نکالی اور ہوائی فائر کیا، جس سے حملہ آور گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ کوئی عام واردات نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ایک کھلی دھمکی، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ پولیس کے ہوتے ہوئے وہ ہمارے کتنے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اس واقعے نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں سیدھے انسپیکٹر عظمت کے پاس پہنچ گیا۔ انسپیکٹر صاحب، یہ کھیل کب تک چلے گا؟ وہ لوگ میرے خاندان کو نقصان پہنچا دیں گے۔ علینا سے پوچھیں، اس سے اگلائیں اس شخص کا نام، میں نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر عظمت نے علینا سے تفتیش کا ایک نیا، زیادہ سخت دور شروع کیا۔ اس پر نفسیاتی دباؤ ڈالا گیا، اسے اس کے مستقبل کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے اس کے ساتھی اسے بچانے نہیں آئیں گے۔ آخر کار کئی دنوں کی مزاحمت کے بعد وہ ٹوٹ گئی۔ جاوید، اسے سایہ کہتے ہیں، علینا نے تھکی ہوئی آواز میں بتایا۔ وہ گروہ کا صفائی کرنے والا ہے، ثبوت مٹانا اور راستے میں آنے والوں کو ہٹانا اس کا کام ہے۔ وہ کسی بھوت کی طرح ہے، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی شناخت۔ جاوید کا نام اور اس کا مبہم حلیہ پولیس کے لیے کافی نہیں تھا، لیکن میں ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس رات کو یاد کرنے کی کوشش کی جب اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، اور ایک چیز
جب میں نے تھیلا اس کے منہ پر مارا تھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ گیا تھا اور اس کے ہاتھ کے پشت پر میں نے ایک نشان دیکھا تھا، ایک بچھو کا ٹیٹو۔ میں نے یہ بات انسپیکٹر عظمت کو بتائی۔ یہ ایک چھوٹی سی کڑی تھی لیکن شاید سب سے اہم۔ انسپیکٹر نے فوراً شہر کے تمام تھانوں میں موجود ریکارڈ اور اپنے مخبروں کو اس حلیے اور ٹیٹو والے شخص کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ کئی دن گزر گئے، پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں مایوس ہو رہا تھا، لیکن پھر ایک مخبر نے اطلاع دی کہ بچھو کے ٹیٹو والے کئی چھوٹے موٹے غنڈے شہر میں موجود ہیں، لیکن ایک شخص ہے جس کا حلیہ جاوید سے ملتا ہے، اور وہ اکثر لاہور کے خاص علاقے میں جہاں جانوروں کی لڑائی کا جوا ہوتا ہے پایا جاتا ہے۔ یہ خطرناک منصوبہ تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انسپیکٹر عظمت نے ایک ٹیم تیار کی۔ میں نے بھی ضد کر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اس شخص کا چہرہ پہچان سکتا تھا۔ ہم نے حلیہ بدلا اور اس خفیہ جوئے کے اڈے پر پہنچ گئے۔ وہاں کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ اور خوفناک تھا۔ ہر طرف جرائم پیشہ افراد تھے۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد آخرکار میری نظر اس پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے ہاتھ کے پشت پر وہی بچھو کا ٹیٹو تھا۔ میں نے انسپیکٹر کو اشارہ کیا۔ پولیس نے خاموشی سے پورے اڈے کو گھیر لیا۔ جاوید کو جیسے ہی شک ہوا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی میرے کان کے پاس سے سنسناتی ہوئی گزری، لیکن وہ زیادہ دیر چھپ نہ سکا۔ آخرکار وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ جاوید کے پکڑے جانے کے بعد اس نے جو انکشافات کیے، اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ گروہ کا سرغنہ کوئی جرائم پیشہ شخص نہیں، بلکہ لاہور کے ایک مشہور بزنس مین اور سماجی شخصیت چوہدری ہاشم تھا، جو خدمت خلق فاؤنڈیشن نامی ایک بڑی فلاحی تنظیم کی آڑ میں یہ سارا خونی کھیل کھیل رہا تھا۔ یہ وہی تنظیم تھی جس نے علینا کو لاہور میں ہونے کا الباء فراہم کیا تھا۔ اس کی فاؤنڈیشن دراصل انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کا بین الاقوامی مرکز تھی۔ آخری اور سب سے بڑا چھاپا چوہدری ہاشم کے وسیع اور اس کوٹھی پر مارا گیا۔ کوٹھی کیا تھی؟ ایک محل تھا۔ جب پولیس اندر داخل ہوئی تو وہ اپنے پرائیویٹ تھیٹر میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے گرفتاری کو ایک مذاق سمجھا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ انسپیکٹر پر چیخا۔ ایک فون کال پر تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی۔ وہ فون کال اب تم جیل سے ہی کرنا چوہدری۔ انسپیکٹر نے سکون سے جواب دیا۔ جب پولیس اسے ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ تم ایک معمولی کیڑے نے میری سلطنت تباہ کر دی، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے سلطنت نہیں قبرستان بنایا تھا، اور ہر قبرستان کا انجام ویرانی ہوتا ہے۔ اس کی گرفتاری کے ساتھ ہی کفن چور گروہ کا خاتمہ ہو گیا، لیکن میرے اندر شروع ہونے والی جنگ ابھی باقی تھی۔ مہینے سالوں کی طرح گزرے۔ کفن چور گروہ کا ٹرائل ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ بن گیا۔ ہر روز اخبارات اور ٹی وی چینلز پر نئی روح فرسا تفصیلات سامنے آتی۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ نیکی اور خدمت کے لبادے میں کیسی درندگی بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ عدالت میں متاثرہ خاندانوں کا ہجوم ہوتا، جن میں سے ہر ایک کی کہانی میری کہانی جیسی تھی۔ ہم سب ایک ہی درد کے ساتھی تھے۔ میں اس کیس کا مرکزی گواہ تھا۔ مجھے کتنی بار کٹہرے میں کھڑا ہونا تھا۔ چوہدری ہاشم کے وکیل بیرسٹر شہزاد نے مجھ پر جرح کرتے ہوئے میری ذہنی حالت کو نشانہ بنایا۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنی ماں کی موت کے صدمے کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہوں اور علینا کو پھنسا رہا ہوں۔ عامر صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کرتا تھا۔ تو پھر آپ نے صرف ایک خواب اور ایک دھاگے کی بنیاد پر اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کا ذہن اس وقت ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا؟ میرا ذہن بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا بیرسٹر صاحب، میں نے سکون لیکن مضبوطی سے جواب دیا۔ لیکن میری بیوی کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ محبت اندھی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ اپنی ماں کی مسخ شدہ لاش دیکھے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سب سے مشکل مرحلہ وہ تھا جب علینا کو گواہی کے لیے بلایا گیا۔ وہ پورے ٹرائل کے دوران اسی طرح پرسکون اور بے حس رہی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، لیکن اس انداز میں جیسے وہ کوئی کارنامہ بیان کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ آخرکار فیصلے کا دن آ گیا۔ عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ جج نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے تمام مجرموں کے گناہ گنوائے گئے۔
جب جج نے چودھری ہاشم، جاوید سائے اور علینا عامر کو انسانیت کے خلاف بدترین جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائے تو عدالت میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، اور پھر متاثرہ خاندانوں کی سسکیوں شکر کے کلمات سے گونج اٹھے۔ علینا نے فیصلہ سنا تو اس کو چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے بس ایک خالی نظر جج پر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ انصاف ہو چکا تھا، لیکن میرے اندر کا طوفان ابھی نہیں تھما تھا۔ اس واقعے نے مجھ پر گہرے نفسیاتی اثرات چھوڑے تھے۔ میں لوگوں پر، خاص طور پر عورتوں پر اعتبار کرنے سے ڈرنے لگا تھا۔ مجھے ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک دھوکہ اور ہمدردی کے پیچھے ایک سازش نظر آتی تھی۔ میری بہنوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو انہوں نے میری شادی میری کزن سارا سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن میرے گھر والوں اور خود سارا کے صبر نے مجھے یہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ سارا میری زندگی میں ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح آئی۔ وہ علینا کے بالکل برعکس تھی۔ وہ سادہ، مخلص اور حقیقی معنوں میں نیک تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اس نے مجھے میرا وقت دیا، میرے خوف اور میرے عدم تحفظ کو سمجھا۔ ایک رات جب میں ایک ڈراؤنے خواب سے چیخ مار کر اٹھا تو وہ بھاگ کر میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے دلاسا نہیں دیا، بس خاموشی سے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی خاموش حمایت میرے لیے ہزار تسلیوں سے بڑھ کر تھی۔ اس کے ساتھ نے میرے زخموں پر مرہم کا کام کیا اور میں آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ ایک صبح میں اخبار پڑھ رہا تھا جب میری نظر ایک چھوٹی سی خبر پر پڑی۔ کفن چور گروہ کے مرکزی مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ خبر پڑھ کر میرے دل میں کوئی خوشی یا انتقام کی تسلیم کا جذبہ نہیں ابھرا، بس ایک گہری سانس میرے سینے سے نکلی، جیسے برسوں سے رکا ہوا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اخبار بند کیا اور باہر باغ میں آ گیا۔ سارا پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ حقیقی تھی، اس میں کوئی راز، کوئی فریب نہیں تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ کبھی کبھی سب سے خوبصورت چہروں کے پیچھے بدترین راز چھپے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی سب سے سادہ انسان آپ کو وہ سکون دے جاتا ہے جس کی آپ کو تلاش ہوتی ہے۔ میری زندگی کا ایک سیاہ باب ختم ہو چکا تھا اور ایک نئی پرسکون صبح طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اعتبار ایک نازک شیشہ ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو جوڑنا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی مخلص ہاتھ اسے جوڑنے کی کوشش کرے تو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ظاہری نیکی اور پرسائی دھوکہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی اصل حقیقت اس کے ظاہر سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے، لہذا اعتبار کرنے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔